السلام علیکم۔ ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو ایک دفعہ پھر اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور جیسا کہ پچھلے پروگرام میں نے بیان کیا تھا کہ ہم حجت الاسلام والمسلمین آغا سید سبطین حیدر افزاری صاحب، جو کہ ماشاءاللہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہم نے ان سے وقت مانگا اور انہوں نے دیا، ان کا نہایت مشکور ہے ایک دفعہ پھر۔ اور آج کے اس دوسرے پروگرام کے حوالے سے ہم دوبارہ ان کے پاس اور کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ مسائل اس رمضان میں آپ تک پہنچ سکیں۔ ایک دفعہ پھر آغا صاحب آپ کا ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ۔ آغا صاحب، آج جو سب سے پہلے رمضان کے حوالے سے، رمضان مبارک کے حوالے سے، وہ ہمارے درمیان بہت زیادہ آتا ہے مریض اور مسافر کے حوالے سے۔ ان کے احکامات کے اوپر تھوڑی سی روشنی کہ کون سا مریض جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ قضا کر سکتا ہے، اور کون سا مسافر جو ہے وہ روزہ قصر کر سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے کچھ ماہ مبارک گناہ دامن گناہوں سے صاف اور پاک ہو جائے، سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی نعمت جی، اس لیے اللہ نے ماہ رمضان کے روزے کا اجر جو ہے اس نے خود اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ باقی ان چیزوں کے اجر دے دیے، جی معین کر دیے، کل ماہ رمضان کا اجر نہ دو۔ جی یہ ماہ مبارک کی عظمت ہے، اور یہ بھی ماہ مبارک کی عظمت ہے کہ یاد رکھیے کہ اس ماہ مبارک کی تیاری اللہ کے نزدیک اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے اس سے پہلے 2 مہینے جو ہمیں رجب اور شعبان دیے ہیں، جی، در حقیقت وہ ماہ مبارک کی تیاری کے لیے دیے، آمادگی کے لیے دیے، تاکہ ہم ماہ رجب میں اپنی آمادگی شروع کریں اور ماہ شعبان میں۔ جی اور اسی لیے روایات میں بہت، اگر آپ جائیں گے تو آپ کو ملے گا کہ ماہ رجب میں روزے رکھے جاتے ہیں، جی ماہ شعبان میں روزے رکھے جاتے ہیں، جی جی تاکہ انسان ماہ رمضان کے استقبال کے لیے آمادہ ہونے کے لیے تیار ہو جائے اور ماہ رمضان کے روزے رکھے۔ اور تیسری بات میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ ماہ مبارک کی عظمت ہے کہ یہ شہر اللہ ہے، سبحان یہ اللہ کا مہینہ سبحان ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ جو آپ کا خود استقبال کرتا ہے، ایسے صاحبان سیام کا، جو روزے رکھنے والے ہیں، جی جی ان کا استقبال کرتا ہے ماہ مبارک۔ جی جس طرح ہم ماہ مبارک کا استقبال کرتے ہیں، ماہ مبارک ہمارا استقبال جی کرتا ہے۔ یہ ماہ رمضان کی عظمت ہے، اور اللہ نے اس ماہ مبارک میں جی آپ کی سانس کو تسبیح قرار دی ہے، سبحان اللہ۔ آپ کی سونے کو، آپ کی نیند کو عبادت قرار دی ہے، آپ کی عبادتوں کو اللہ نے قبول کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ہاں جی، جی جی نومکم فیہ عبادہ، سبحان اللہ۔ اس میں تمہارا سونا عبادت ہے۔ عبادت، کسی اور مہینوں میں سو جائیں اور دنوں میں سو جائیں، جی وہی سونا عبادت ہے، عبادت۔ آپ کر رہے ہیں۔ لیکن ماہ مبارک میں جی اگر آپ رات کو بھی سوئیں، دن کو بھی سوئیں، روزہ رکھ کے بھی سو جائیں، چاہے سارا دن سو جائیں، اللہ نے نومکم فیہ عبادہ، اس میں آپ کا سونا عبادت ہے۔ عبادت، انفاسکم فیہ تسبیح، جی اللہ نے اس میں آپ کی سانسوں کو تسبیح قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ سانس آپ لیتے ہیں، جی آپ 24 گھنٹے میں کتنے ہزار سانس لیتے ایسے ہیں ہی کہ ہر سانس کو اللہ نے تسبیح، تصویر کر، اور مفت میں آپ کو کتنے ہزار تسبیح کی عبادت مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اعمالکم فی مقبول، یہ حدیث ہے جو خطبہ شعبانیہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، جو میں اس کے جملے آپ کو پیدا کروں کہ اعمالکم فی مقبول، جی کہ ماہ مبارک میں جو صائمین روزہ دار حضرات جی عبادات کرتے ہیں، ہاں جی، وہ تمہاری عبادات قبول ہے، قبول ہے۔ دعا کو مستجاب، آپ کی دعائیں یہاں مستجاب ہیں۔ یہ بہرحال بڑا ایک لمبا خطبہ ہے، خطبہ شعبانیہ میں چھوڑ رہا ہوں کہ یہ کتنی بڑی عظمت ہے اس ماہ مبارک کو سمجھنے کے لیے اور جاننے کے لیے۔ جی جی تو ہمیں سب کو سمجھنا چاہیے، اللہ نے جو ہمیں سعادت دی ہے جی اور یہ نعمت دی ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہم اللہ کے مہمان ہیں سبحان اللہ۔ اور اللہ ہمارا میزبان ہے۔ میزبان، تو اس چیز کو توجہ کرنی چاہیے کہ پھر
خدا نہ کرے کسی کے گھر میں جی غیر شریف مہمان چلا جائے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. مہمان ہمیشہ شریف ہونا شریف چاہیے. ہونا چاہیے. سبحان اور پھر شریف گھر میں گیا ہے ہائے ہائے، کیا بات ہے. تو اس شریف گھر میں جا کے تو اس کے اس شرافت کا اسے سبحان پاس رکھنا چاہیے. سبحان آپ ماہ مبارک میں ہے، ماہ مبارک میں جی اس کی عظمت کو سمجھتے ہوئے روزہ رکھیے. رہ گئے آپ کے یہ 2 سوال جو میں جواب دیتا جاؤں جی کہ ایک شخص مریض ہوتا ہے، جی قرآن میں آیات موجود ہیں، جی ابتدا میں موجود ہیں، آپ پہلے پارے میں موجود ہیں جی کہ اللہ نے کنسیشن دی ہے. جی یہ دین اسلام دین سہل ہے. جی اسے اللہ نے دین مشکل نہیں بنایا، مشقت والا دین نہیں بنایا. ایسے اللہ نے اسے بڑا آسان بنایا ہے. جی اور اللہ کہتا ہے قرآن میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جی میں اتنی تکلیف دیتا ہی نہیں جتنی کوئی اٹھا نہ سکے، اتنی دیتا ہوں جتنا کہ اس کا کندھے برداشت کر سکے. ایسے تو بیماری آ گئی ہے، بیماری کی شدت آ گئی ہے، یا ڈاکٹر نے منع کر دیا، اللہ نے اجازت دی ہے، شریعت پہ اجازت ہے کہ اگر کوئی مریض ہے او علی سفرین، جی مریض ہے او علی سفرین، یہ قرآن کی تعبیرات ہے. اگر کوئی مریض ہے تو وہ روزہ نہیں رکھے گا، وہ قضا کرے گا. قضا کرے. او علی سفرین، اگر کوئی سفر میں ہے جی تو وہ سفر میں بھی ایک حد معین ہے، جی اس حد ترخص سے نکلے گا. جی جہاں ہماری نماز قصر ہو جاتی ہے جی وہاں روزہ بھی قصر ہو جاتا ہے. اس قصر ہونے کے بعد اس کا روزہ ختم ہو جائے گا. تیسری صورت ان خواتین کی بھی ہے، جی انہی آیات میں اسی جگہ آ جاتا ہے جی کہ جو عورتیں مخصوص ماہواری جی اور ماہ مبارک میں اگر ان کا سلسلہ ایسا ہو جاتا ہے جو ان کے ہر مہینے ایک سلسلہ ان کا ہوتا ہے، اور یقیناً خواتین لوگ حضرات اس بات کو سمجھ رہے جی ہیں، تو عورت اس دنوں میں روزہ نہیں ان دنوں میں رکھ سکتی. ہاں جی. جی یا ایام الاخر، انہیں اور دنوں میں ماہ مبارک کے بعد انہیں پھر قضا ان روزوں کی. تینوں صورتوں میں مریض، جی سفر میں، سفر میں اور وہ خاتون جو اس حالت میں آ گئی، مخصوص ایام آ گئے، وہ ماہ مبارک کے بعد روزوں کی قضا کریں. کچھ اور مسائل بھی ہیں جو دوران اگر آپ بولیں گے تو پھر آ جائے گا. میں فقط آپ کے جی جیسا آپ نے بیان کیا، میں اس حوالے سے آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا تھا صاحب کہ سب سے پہلے تو تھوڑا سا یہ بیان کر دیں کہ حد ترخص کے حوالے سے، چونکہ عام روٹین میں سارے احباب جو حد ترخص کے بارے میں کہ وہ آج کل کلومیٹر کے لحاظ سے وہ تقریباً کتنا سفر بنتا ہے. 28 میل پہ نماز قضا ہو جاتی ہے دونوں سائڈ میں عرض کرتا جی ہوں. 28 میل پہ نماز. اب یہ 28 میل آنے جانے کے ہیں، یعنی اگر 28 کو آدھا کریں گے 14 میل بنتا ہے. 14 میل پہ جب انسان پہنچے گا جی اور کراس کرے گا تو اس کی نماز بھی قصر ہے اور روزہ بھی قصر ہے، کیونکہ اگر وہاں سے واپس لوٹتا ہے پھر 14 میل ہے، 14 تو میں یہ 28 میل ہو گئے. 28 میں 28 میل جو ہے نا 14 میل سے کراس کرے گا تو اس کی نماز بھی قصر ہے، روزہ بھی قصر ہے. آگے جتنا بھی سفر کرتا جائے وہ قصر ہوگا. اور یہ میل جو ہے اب آپ حساب لگا لیں، 1.25 یا 1.5 کلومیٹر کا ایک میل بنتا ہے، تو اس حساب سے میرا خیال 22 کلومیٹر بنتے ہیں، اور اگر جمع کرے تو 44 کلومیٹر ہو جائے گا. جی جی تو 44-45 کلومیٹر پہ اگر آنا جانا ہو جاتا ہے جی یا جا رہا ہے، تو جیسے ہی وہ 22 کلومیٹر کراس نکلے کرے گا گا تو اس کے بعد